نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 71ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں نے آپ کو بتایا کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب سے صحابہ کرام نے جو اپنے مسئلے اور شکوے بیان کیے، پھر حضرت عمر بن خطاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکالمہ کیا اور اللہ نے قرآنی آیات کے ذریعے، وحی کے ذریعے سب کو پھر اطمینان بخشا۔ تمام صحابہ کے اندر سے اضطرابی کیفیت کا خاتمہ ہوا۔ یہاں دہرا دوں اس بات کو کہ ایمان پر سب قائم تھے، لیکن ایک سوچ ایسی بن گئی تھی کہ جس میں صحابہ کرام کو یہ تھا کہ ہم کیوں قریش سے، اہل مشرک، اہل کفار سے دب کیوں رہے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ نے وضاحت دے دی تو سب کے دل اطمینان میں آ گئے کہ آگے اللہ نے کچھ ہمارے لیے بہتر ہی سوچ رکھا ہے۔ اب ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ابو جندل کا جو واقعہ پیش آیا کہ سہیل بن عمر مارتے ہوئے، چونکہ ان کے صاحبزادے تھے، وہ اپنے ساتھ لے گئے کہ تم کیوں ایمان لا رہے ہو، اور ایسے بے شمار لوگ تھے جو مکے میں ایمان لے آئے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے میں ساتھ رہنا چاہتے تھے مسلمانوں کے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ مکے میں ان پر ظلم و ستم ہوتے تھے، ان کے اپنے گھر والے کرتے تھے، یا قریش کے جو سردار تھے ان کے حکم پر انہیں ستایا جاتا تھا، ڈانٹا جاتا تھا، تضحیک آمیز جملوں سے انہیں بلایا جاتا تھا۔ اب اس میں ہوا یہ ناظرین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچ گئے، صلح حدیبیہ ہو گئی، سارے معاملات اطمینان بخش ہو گئے، اور اب یہ ذہن بن گیا کہ اب اگلے سال انشاءاللہ العزیز جائیں گے اور عمرہ ادا کریں گے، 3 روز کا قیام ہوگا، اور اس معاہدے کی رو سے اب تبلیغ اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ابو بصیر نامی صحابی کے ساتھ پیش آیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں موجود تھے، بہت زیادہ ان کو قریش کے لوگ ستاتے تھے کہ تم ایمان کیوں لے آئے، تکلیفیں بھی دیتے تھے، تو یہ تنگ آ کے بھاگتے ہوئے مدینہ آئے۔ جب یہ مدینہ آئے بھاگتے ہوئے تو ان کے پیچھے قریش نے 2 افراد بھیجے، کیونکہ معاہدہ ہوا تھا، انہیں پتہ تھا کہ جب تک ہماری اجازت نہیں ہوگی تو کوئی شخص مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اور اگر مسلمانوں کے پاس جائے گا تو اب مسلمان پابند ہیں اس معاہدے کے تحت کہ وہ واپس کریں گے۔ تو یہ دونوں افراد آئے جو کہ مشرکین تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مدینے میں ابو بصیر نامی شخص مکے سے بھاگ کر آ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ ابھی ہماری دسترس میں ہے، قریش کے پاس ہے، مکے سے بھاگ کے آیا، ہماری اجازت سے نہیں آیا، لہٰذا معاہدے کی رو سے آپ اسے واپس کریں۔ ابو بصیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھا، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فیصلہ کریں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو قائم رکھا اور اس کی رو سے ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا۔ ابو بصیر بھی دیکھ کے بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ میں ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، بھاگ کے اپنی جان بچا کے پہنچا۔ معاہدے کی رو میں ناظرین کرام کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن تھی مکے کے اندر کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب چلے جائیں گے بھاگ کے تو بس پھر ہم مسلمانوں کے پاس ہی رہیں گے اور پھر قریش ہمارے اوپر حاوی نہیں ہوں گے، اور کچھ کو وضاحت تھی کہ قریش کی اجازت کے بغیر جائیں گے تو پھر قریش ہمیں واپس حاصل کر لیں گے۔ تو کسی کو معلوم تھا، کسی کو نہیں تھا۔ ابو بصیر کو غالباً معلوم نہیں تھا معاہدے کا اصل مقصد اور اصل جو الفاظ تھے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی شخص اگر آ جائے گا تو قریش واپس نہیں کریں گے، لیکن قریش کی طرف سے اگر کوئی شخص مسلمانوں کے پاس جائے گا، کوئی آدمی جائے گا، تو جب تک قریش کی اجازت نہیں ہوگی تو البتہ وہ جا نہیں سکتا، اور اگر چلا جاتا ہے تو مسلمان اسے واپس کریں گے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ ابو بصیر کو معاہدے کی روح سے واپس کرنا پڑا۔ جب واپس کیا تو ابو بصیر سمجھ گئے کہ یہ تو معاہدے میں یہ معاملات تھے، رسول اللہ نے معاہدے کی روح سے مجھے واپس ان کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں افراد واپس انہیں مکہ لے کر آنے لگے۔ جب مکہ لے کر آنے لگے تو راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر اتر گئے، سواری سے تھوڑا وقت لیا، پانی وغیرہ پیا، تو اتنے میں ابو بصیر نے یہاں پر اپنا ایک کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک طریقہ چلا، یعنی ایک ایسی سیاسی چال چلی کہ انہوں نے کہا، جب یہ لوگ کچھ کھجور وغیرہ کھانے لگے تو سب سے پہلے ابو بصیر نے گفتگو کا آغاز کیا اور ان کی تعریفیں شروع کر دیں۔ تمہاری تو کھجور بہت اچھی ہے، تمہارا تو لباس بہت اچھا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ تلوار تک پہنچ گئے اس طرح وہ تعریفیں کرتے ہوئے۔ تو جب تلوار تک پہنچے تو وہ چونکہ دونوں بے وقوف تھے مشرکین، جب وہ ابو بصیر ان کی تعریف کیے جا رہے تھے تو وہ اپنی چیزیں ان کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ ہاں دیکھو کھجور کی تم بھی کھا لو، دیکھو کتنی اچھی ہے، دیکھو ہمارا لباس کتنا اچھا ہے۔
تو وہ ان کی تعریف اس وجہ سے کر رہے تھے کہ ابو بصیر کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تلوار تک پہنچ جاؤں۔ ابو بصیر نے ان کی تلوار کی تعریف کی تو انہوں نے تلوار نکال کے دکھائی۔ ابو بصیر نے کہا کیا زبردست چمک رہی ہے، کیا دھار ہے، کتنی اچھی ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی ایک دفعہ ہاتھ میں لے کے دیکھوں، تو وہ اتنے بے وقوف تھے، انہوں نے ابو بصیر کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ ابو بصیر نے فوراً تلوار پکڑتے ہی ایک مشرک کو تو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ جب ایک کو قتل کر دیا، دوسرا ایک دم ہڑبڑا گیا، اور ابھی یہ ذوالحلیفہ کے مقام پر تھے، یعنی مدینے کے قریب تھے، تو وہ دوسرا مشرک مکہ بھاگنے کے بجائے مدینے بھاگا۔ اس نے کہا میں اپنی جان تو بچاؤں۔ اب وہ مدینے بھاگا، ابو بصیر اس کے پیچھے تلوار لے لے کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ بھاگتے بھاگتے مدینے تک پہنچ گئے۔ مدینے تک پہنچے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرک آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے بچائیے، یہ شخص میرے ایک ساتھی کو قتل کر چکا ہے اور اب یہ مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے، آپ ہی بس بچا سکتے ہیں ورنہ یہ تو مجھے قتل کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کی طرف دیکھا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں آپ نے جو معاہدے کی پاسداری کی وہ بھی پوری ہو گئی کہ آپ نے مجھے ان کے حوالے کیا، میں چلا گیا، اب اللہ نے میری مدد کی اور میں نے ایک مشرک کو قتل کر دیا اور اب میں اس کو بھی قتل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے، یعنی ابو بصیر کی طرف دیکھتے ہوئے، ابو بصیر کی یہ باتیں سنتے ہوئے، رسول اللہ کے جو تاریخ کی ان کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ یعنی رسول اللہ نے اس طرح کے الفاظ اس تناظر میں ادا کیے یا اس طرح فرمایا کہ جتنا ہم صبر سے کام لے رہے ہیں صلح حدیبیہ کے نام پہ، ابھی صحابہ کو اتنی مشکل سے مطمئن کیا، اللہ نے اپنی آیتوں کا نزول کیا، اور یہاں ابو بصیر تو ایک دم تلوار اٹھا لی، بندہ قتل کر دیا مکے والوں کا، تو یہ تو معاملات ہی بالکل ایسے کر دے گا کہ مسلمانوں اور مشرکین میں جنگ ہو جائے۔ یعنی جتنا نبی جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں کہ معاملات سلامتی کے ساتھ اور تبلیغ اسلام کے ذریعے آگے بڑھیں، یعنی دعوت اسلام کے ذریعے آگے بڑھیں۔ حسن یہی ہے ناظرین کرام اسلام کا کہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ جو ہیں اسلام کو قبول کریں، تو دل سے کریں گے۔ جتنا جبر اور زور سے کروائیں گے تو دلوں میں ان کے منافقت رہ جائے گی یا وہ وقتی طور پہ آ جائیں گے، دل سے نہیں آئیں گے اسلام میں۔ تو نبی کی یہ سوچ ہے۔ اب ابو بصیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس آپ کا بھی معاہدہ پورا ہو گیا اور اس حکمت عملی کے تحت اس کو بھی میں نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو بھی قتل کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو بصیر کو یہ کہا کہ تم جو کر رہے ہو اس سے تو جنگ چھڑ جائے گی، اب ابو بصیر یہ سمجھ گئے کہ مجھے واپس دوبارہ سے رسول اللہ کافروں کے حوالے کرنے والے ہیں، تو وہ بھاگے وہاں سے، اور ابو بصیر چلے گئے ساحل سمندر کی طرف، نہ مکے کی طرف گئے نہ مدینے میں رکے، یعنی تیسرا راستہ لے لیا، اور یہ وہ راستہ لے لیا جو تجارتی راستہ تھا، تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے۔ اب ناظرین کرام یہ شخص جو بچ گیا تھا یہ واپس گیا مکے، اس نے جا کے وضاحت دے دی کہ بھئی مسلمانوں نے اس کو کوئی نہیں بچایا، ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے ابو بصیر کے ہاتھ میں تلوار دے دی تھی، اور واپس جب وہ مدینے پہنچے تو میری جان بھی بچی، اور رسول اللہ نے اس طرح کہا کہ ہم ابو بصیر کو یہاں نہیں رکھیں گے، یا اس طرح نہیں بھی کہا تو انہوں نے ایسی خواہش ظاہر نہیں کی، اور ابو بصیر کے لیے انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو جنگ چھیڑ دے گا۔ تو اس سے مشرکین کے ذہن بالکل واضح ہو گئے کہ مسلمان جنگ نہیں چاہتے، اور ابو بصیر نے یہ جو کام کیا ابو بصیر کو بھی پناہ نہیں دی۔ یعنی اب مشرکین مسلمانوں سے تقاضا بھی نہیں کر سکتے کہ ابو بصیر کو ہمیں واپس دو، کیونکہ ابو بصیر اب مسلمانوں کے پاس ہے ہی نہیں، اور ابو بصیر اب تیسری جگہ چلے گئے اور ایسے راستے پہ چلے گئے جو سمندری راستہ ہے، ایسی شاہراہ ہے جو تجارتی شاہراہ کہلاتی ہے۔ تو جب ابو جندل کو یہ بات مکے میں پتہ لگی تو وہ بھی اپنے والد سہیل بن عمر کے ظلم و ستم سے پریشان تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اقرار بھی کر لیا تھا، وہ بھی بھاگے وہاں سے۔ وہ بھاگے تو وہ بھی مدینہ جانے کے بجائے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے سہیل بن عمر اپنے بیٹے کو لے جاؤ، جب معاہدہ ہو رہا تھا، تو لہٰذا ابو جندل بھی پہنچ گئے ابو بصیر کے پاس، ان کے ساتھ آ کے مل گئے۔ اب دونوں نے یہ طے کیا، ابو بصیر اور ابو جندل نے، کہ جتنے اور لوگ مکے میں ایسے ہیں انہوں نے یہ طے کر لیا کہ رسول اللہ تو دیکھیں مصلحت کے تحت معاہدے کی وجہ سے ہمیں ابھی پناہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم چونکہ اب مکے میں رہنا بھی نہیں چاہتے، تو جتنے اور ایسے مسلمان ہیں ان سب کو کسی نہ کسی طرح یا تو لے آؤ یا پیغام بھجواؤ۔ اور یہی ہوا ناظرین کرام کہ جتنے اور مسلمان صحابہ یا مسلمان افراد وہاں مکے میں موجود تھے تو انہیں جب معلوم ہوتا گیا کہ بھئی ابو بصیر ایسے جگہ چلے گئے ہیں، اور قریش سے جتنے لوگ تنگ تھے تو وہ سب کے سب لوگ بھاگ بھاگ کے ابو بصیر کے پاس جمع ہوتے گئے۔ اب یہ اتنے افراد جمع ہو گئے ابو جندل اور ابو بصیر کے پاس کہ یہ خود ایک دستہ بن گیا مسلمانوں کا۔ انہوں نے سمندر کے پاس وہیں اپنی پناہ لے لی، وہیں پر یہ موجود ہو گئے، اور آتے جاتے اب جب بھی قریش کا مشرکین کا کوئی بھی تجارتی قافلہ جاتا اب یہ اس کو ستاتے، تنگ کرتے، بدلہ بھی لیتے، اور سامان بھی، کیونکہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تو تھا نہیں،
انہی کو پھر پکڑتے، انہی سے پھر سامان لوٹتے اور انہی کی پٹائی کر کے ان کو پھر واپس بھیجتے ہیں۔ تو اتنا تنگ آ گئے یہ تجارتی قافلے کہ مکہ آ کے پھر شکایت کرتے کہ بھئی ابو بصیر، ابو جندل کے لوگوں نے، یعنی جو مسلمان وہاں جمع ہوئے ہیں، انہوں نے تو ہمارا جینا ہی حرام کر دیا، ہم تو تجارت کرنے سے ہی پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ اس سے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم معاہدے میں یہ لکھوا دیتے کہ بھئی جو مسلمانوں کے پاس جانا چاہتا ہے وہ چلے ہی جائے۔ کم از کم یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک تیسرا پورا دستہ بن گیا ہے مسلمانوں کا اور انہوں نے اتنا پریشان کر دیا کہ تجارت کرنا محال ہو گیا، اور تجارت نہیں ہوگی تو نظام کیسے چلے گا؟ پورا مالی نظام مکے کا جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا، غذائی اجناس کی قلت پڑ جائے گی، تجارت کے بغیر مکے والے نہیں چل سکتے۔ اب مکے کے قریش کے سرداروں نے سوچا کہ ہاں بھئی یہی صحیح ہوتا کہ ہم معاہدے میں یہ لکھوا لیتے، لہٰذا اب انہوں نے جو بھی مسلمان بھاگتا مدینے جاتا تو اب انہوں نے یہ تقاضا کرنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ بھئی ہم جا کے رسول اللہ کے پاس، یعنی محمد بن عبداللہ کے پاس جا کے کہیں کہ وہ بندہ ہم سے اجازت نہیں لے کے آیا تو واپس دیں اس کو۔ اب کہنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر ہم یہ کہیں گے تو وہ بندہ، وہ آدمی پھر دوبارہ بھاگ کے ابو جندل اور ابو بصیر کے پاس جائے گا۔ تو یہ ناظرین کرام ایسا دلچسپ واقعہ تاریخ اسلام میں پیش آیا کہ جس بات پر قریش نے شرط رکھی تھی، بالآخر خود ہی وہ اپنی شرط سے پیچھے ہٹ گئے، یہ دیکھ کے کہ وہ تنگ آ گئے کہ تیسرا جو مسلمانوں کا دستہ بنتا چلا جا رہا ہے، اتنے لوگ وہاں جمع ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ تو تجارتی گزر گئے، تجارت کیسے کریں گے؟ اب جب قریش نے اس معاملے سے نظر انداز ہو گئے، اس معاملے کو چھوڑ دیا کہ اب کوئی بھی جاتا ہے، چاہے وہ مدینہ جائے، ابو جندل کے پاس جائے، ابو بصیر کے پاس جائے، اب واپس مانگنا لوگوں کو چھوڑ دیا، تو ناظرین کرام سن 7 ہجری لگ چکی تھی اور اس میں 3 بڑے نام دل سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن اقرار نہیں کر پا رہے تھے قریش کی وجہ سے۔ اب انہوں نے بھی اقرار کیا، اس میں حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اللہ اکبر، اس میں خالد بن ولید کا بھی نام شامل ہے۔ تو یہ وہ نام ہیں کہ جب یہ تینوں مسلمان ہو گئے اور برادران قریش، اتنے بڑے نام ہیں یہ قریش کے، کہ جب یہ دائرہ اسلام میں آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، یعنی یہ مکہ کے جگر گوشے تھے، مکہ کی پوری سلامتی، دفاع، مکہ کا بڑے سے بڑا نظام، ہر چیز، یہ 3 نام بہت بڑے نام تھے، یعنی کسی بھی سوسائٹی کے نامور جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان میں ان کا شمار تھا۔ اور جنگی معاملات کے اندر تو خالد بن ولید کا کیا مقام، کیا رتبہ تھا۔ احد کی جنگ میں اگر جو پلڑا مشرکین کا بھاری رہا تو وہ خالد بن ولید کی وجہ سے رہا تھا، اور جب صلح حدیبیہ سے پہلے جس راستے سے گزر کے مکہ پہنچنا تھا خالد بن ولید نے وہ راستہ روکا تھا، تو خالد بن ولید بڑے اپنے جنگی ہنر میں ماہر تھے، اور خالد بن ولید کا مسلمان ہو جانا، اور یہ بڑا ایک تاریخی لمحہ تھا جب خالد بن ولید دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، بڑی بھائی چارگی ہے، اخوت ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو محسوس کر رہے تھے یہ دین حق ہے، اللہ کے نبی سے بھی محبت ان کے دل میں پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر جب ایک مقام آیا کہ جب خالد بن ولید پہنچے تو صحابہ سارے دیکھ رہے تھے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور بھی دیگر صحابہ ان کے ساتھ گئے، حضرت بلال حبشی بھی اندر گئے، اور پھر جب حجرے میں بیٹھے تو اپنی زرہ، اپنی تلوار، اپنا سب نبی کے قدموں میں رکھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، تو مسلمانوں کو تقویت ملی۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو خلا ویسے تو نہیں پر ہو سکتا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلا، لیکن جو حضرت حمزہ اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے تھے احد کے میدان میں، تو اللہ نے بس ایک طریقے کا بدلہ ادا کر دیا کہ خالد بن ولید اب مسلمانوں میں آ گئے۔ تو یہ بڑا ایک معاملہ تھا ناظرین کرام۔ تو اسی بنیاد پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے 3 اہم جگر گوشوں کو ہمارے پاس لے آیا ہے، اللہ لے کر آیا ہے مکہ کے 3 بڑے اہم جگر گوشوں کو۔ تو ناظرین کرام یہ وہ واقعہ تھا جس سے صلح حدیبیہ کے بعد جو ایک معمولی سی رکاوٹ تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے تھے یا لانا چاہتے تھے، لیکن صرف اپنے قبیلے قریش کے دباؤ اور مکہ کے مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے یا مشکلوں کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، تو اب ان کے لیے آسانی ہو گئی تھی، کیونکہ اب قریش نے خود ہی کہنا سننا چھوڑ دیا تھا، جس نے ایمان لانا تھا وہ مسلمانوں کے پاس جا سکتا تھا۔ تو یہ صلح حدیبیہ اس طریقے سے کامیابی کی طرف اب سب کو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو دعوت کا طریقہ کار تھا وہ بڑی امن، سلامتی اور بڑا ایک ریپیوٹیبل طریقہ کہہ لیجئے کہ اب خطوط کے ذریعے، بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے دین اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب جو وفود بھیجے جا رہے ہیں
جس طرح حبشہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو وہاں پر بھی ایک وفد گیا تھا بعد میں مسلمانوں کا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں جو چچا تھے انہوں نے جا کے دین اسلام کی پوری تعریف، مفہوم اور تشریح رکھی تھی۔ تو اب یہاں پر بھی یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا، اور یہی سب سے خوبصورت سلسلہ ہے اسلام کا جو آج بھی قائم ہے، دعوت کا سلسلہ، تبلیغ کا سلسلہ، چاہے وہ جماعتیں بن کے جائیں، گروہ بن کے جائیں، دنیا کے مختلف ممالک میں جائیں، غیر مسلموں کے پاس جائیں، چاہے مسلمانوں کے پاس جائیں، انہیں دین کی تربیت دیں۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت مرحلہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب جنگوں سے معاملات تھمے تو ایک طرف دعوت کا یہ معاملہ بڑھایا، شروع کیا، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، بڑی بڑی ریاستوں کے بادشاہوں کے پاس اپنے پہلے خطوط بھیجے۔ اور کیا خوبصورت میرے نبی کی وہ مہر تھی جو چاندی کی مہر صلح حدیبیہ کے موقع پہ بنائی گئی، جس میں اللہ رسول محمد لکھا ہوا ہے، اور یہ جب مہر ثبت ہوتی تھی، یہ خط جب جاتا تھا رسول اللہ کا، اس کی ایک شان ہوتی تھی، اور بادشاہ بڑا پسند کرتے تھے کہ انہیں خط پہلے بھیجا گیا ہے اور انہیں پیشکش کی جا رہی ہے۔ اور یہ بادشاہ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ اب جن قبائل کا میں آپ کو ذکر کروں گا یہ ملکوں کے بادشاہ ہیں، اس میں شام کا، حبشہ کا، بڑے بڑے اس میں بادشاہ ہیں، نجاشی اس میں شامل ہے، اور اس میں مصر کے بادشاہ کا نام اس میں شامل ہے، اس میں فارس کے بادشاہ کا نام شامل ہے۔ یہ سارے خطوط جو لکھے گئے، کس طریقے سے دین اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط کے ذریعے آگے بڑھایا، اگلی قسط میں آپ کو یہ سب بیان کروں گا۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔